السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کو بدنام کرنے کی سازش قابل مذمت۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی خبریں سننے اور دیکھنے کو ملے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ قاضی شہر کانپور حافظ عبدالقدوس صاحب ہادی نے کانپور کمشنر سری اخل کمار جی و جوائنٹ کمشنر سری ہریش چندر جی سے ملاقات کر گوال ٹولی معاملے میں ایک شخص مختار جو 9 سال کی بچی کی عصمت دری کے جرم میں گرفتار ہوا اور اس کو میڈیا دوارا مولانا کہہ کر اس کی اتنی تشہیر کی جا رہی ہے کہ اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، بس اگر یاد رہا تو مولانا، جبکہ اس کا علماء یا علماء برادری سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس سے علماء کے جذبات کو چوٹ پہنچتی ہے، جس سے شہر کے تمام علماء میں ناراضگی ہے، لہٰذا ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے، ساتھ میں ان لوگوں کو بھی ملے جو علماء کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب یکساں سول کوڈ پر مودی کے تبصرے سے مسلمان خوش نہیں۔ آل انڈیا مسلم جماعت، ہندوستان کا سارا مسلم سماج وزیر اعظم کے الفاظ سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سماج اور مذہب کی زندگی گزارنے کے اصول مختلف ہیں، جنہیں یکساں سول کوڈ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر زور دیے جانے کے چند گھنٹوں بعد آل انڈیا مسلم جماعت AIMJ کے صدر مولانا شہاب الدین رضوی نے دعویٰ کیا کہ ملک کے مسلم وزیر اعظم کے ریمارکس سے خوش نہیں ہیں۔ رضوی نے کہا کہ وزیر اعظم نے لال قلعے سے تقریر کی جس میں انہوں نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات کہی۔ ہندوستان کا سارا مسلم سماج وزیر اعظم کے الفاظ سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سماج اور مذہب کے زندگی گزارنے کے اصول مختلف ہیں، جنہیں یکساں سول کوڈ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بیک وقت انتخابات بھی ممکن نہیں۔ اگر UCC نافذ کر دیا جائے تو سماج میں پھوٹ پڑ سکتی ہے اور مختلف مذاہب کے عوام کے درمیان ہم آہنگی ختم ہو سکتی ہے، جو بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا میں وزیر اعظم مودی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ UCC کے نفاذ کی غلطی نہ کرے۔ وہیں دوسری جانب اسلام کی خاطر بالی ووڈ کو خیرآباد کہنے والی سابقہ اداکارہ ثنا خان نے شوہر مفتی انس کے ساتھ ہندوستان کے 78ویں جشن یوم آزادی کے موقع پر ترنگا پرچم لہرا کر ہندوستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ 15 اگست کے موقع پر ملک بھر میں مسلمانوں نے یوم آزادی کا جشن جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ثنا خان اور ان کے شوہر مفتی انس نے مشترکہ پوسٹ جاری کی جس میں اس جوڑے نے جو سفید لباس کی ٹوئننگ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ مذکورہ پوسٹ میں ثنا خان سفید عبایا میں ملبوس ہیں، جبکہ ان کے شوہر بھی سفید کرتا شلوار میں اہلیہ کے ہمراہ کھڑے ہیں۔ اس شوٹ کے دوران اس جوڑے نے اپنے ہاتھ میں ہندوستانی پرچم تھاما ہوا ہے۔ پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ثنا خان نے کیپشن میں لکھا کہ میرے تمام پیارے ہندوستانیوں کو 78واں یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ ہمارے ملک اور اس کے عوام کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اس ملک کو روشن کرے۔ ثنا خان کی پوسٹ اور خصوصی پیغام منظر عام پر آنے کے بعد ہندوستانی عوام نے خوشی کا اظہار کیا۔ ثنا خان نے 2020 میں بالی ووڈ کو خیرآباد کہہ دیا تھا اور 2021 میں مفتی انس سید سے شادی کی تھی۔ گزشتہ سال ثنا خان اور مفتی انس کے یہاں بیٹے کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک اور بات سننے کے قابل ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ سال 2008 کا واقعہ ہے۔ مرکز میں UPA کی حکومت تھی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے۔ اس وقت کانگریس پر اپوزیشن کا الزام تھا کہ اس نے ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ممبران پارلیمنٹ کو خریدا ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں خوب زوردار بحث ہو رہی تھی۔ پھر مقابلہ انتہائی سنجیدہ اور شائستہ ڈاکٹر منموہن سنگھ اور شعلہ بار مقرر سشما سوراج کے درمیان ہو گیا۔ سشما سوراج نے اپنی زوردار تقریر میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اگر وزیر اعظم منموہن سنگھ چاہتے تو تقریر کر کے الزام کی تردید کر سکتے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ وہ اچھے مقرر نہیں ہیں، ہار جائیں گے، لہٰذا انہوں نے ایک محفوظ راستہ اختیار کیا اور ایک شعر کا سہارا لے کر نہ صرف اپنی بات کہہ دی بلکہ ماحول کی سنجیدگی کو ہلکا پھلکا کر کے صورتحال کو دوسری طرف موڑ دیا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں سشما جی کی طرح اچھا مقرر تو نہیں ہوں، لیکن ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اپوزیشن کی نشستوں سے بہت زوردار آواز آئی، ارشاد۔ منموہن سنگھ نے اقبال کا یہ شعر پڑھا، مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں،
تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ شعر کا پڑھنا تھا کہ پورا ایوان قہقہ زار ہو گیا اور سشما سوراج پانی پانی ہو گئی، لیکن انہوں نے وزیر اعظم کے اس نازک اندام حملے کا برا نہیں مانا۔ اسی طرح ایک بار جب اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے تو لالو پرساد یادو نے پارلیمنٹ میں ایک طویل تقریر کی اور اٹل بہاری واجپئی، ایل کے اڈوانی اور جارج فرنانڈیز سمیت حکمراں طبقے کے متعدد ممبران پر طنز و تشنیع کے ایسے تیر چلائے کہ وہ بھی ہنسنے اور مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اٹل جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ ایک بار پنڈت نہرو نے آپ کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ایک روز ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، لیکن آپ تو دو بار بن گئے، اب تو ملک کی جان چھوڑ دیجئے۔ اس پر واجپئی سمیت پورا ایوان ہنس پڑا۔ اسی تقریر میں انہوں نے ایل کے اڈوانی کو ہدف بناتے ہوئے ان کی ایودھیا تحریک کا ذکر کیا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اڈوانی جی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ارے آپ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ پھر پورا ایوان ہنس پڑا۔ لالو یادو نے این ڈی اے میں شامل ہونے پر جارج فرنانڈیز کو بھی نہیں بخشا، ان کا خوب مذاق اڑایا، لیکن وہ بھی مسکرا کر رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو لالو یادو کے انداز میں تضحیک کا پہلو نہیں تھا اور دوسرے اس وقت کے سیاستدانوں میں کچھ نہ کچھ ضرب باقی تھا۔ یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ اندرا گاندھی کے زمانے میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا تو کہہ دیا جاتا تھا کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے اور اکثر و بیشتر CIA کا نام لے لیا جاتا۔ اس وقت مودی جیسے قابل اور خوش مزاج سیاستدان بھی ایوان کے ممبر تھے۔ جب CIA سنتے سنتے اپک گئے تو ایک روز اپنی گردن میں ایک تختی لٹکا کر ایوان میں آ گئے جس پر لکھا ہوا تھا میں CIA ایجنٹ ہوں، لیکن صدر نشین نے اس کا برا نہیں مانا۔ ان دنوں راجیہ سبھا کے چیئرمین اور لوک سبھا کے اسپیکر کو بھی ہنسی مذاق میں نشانہ بنا لیا جاتا تھا۔ راج نارائن بہت ہی شگفتہ مزاج سیاستداں تھے۔ بعض اوقات وہ ایسی حرکتیں کر جاتے جو مسخری میں داخل ہو جاتی، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ جب چیئر کی طرف سے ان کو بولنے کی اجازت نہیں ملتی تو وہ زور سے کہتے جناب والا آپ کو میری بات سننی ہی پڑے گی، اور ان کی بات سنی جاتی۔ ایسے ماحول میں بھی نہ تو کسی رکن نے اپنا مذاق اڑانے کو کوئی ایشو بنایا اور نہ ہی مذاق اڑانے والے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، نہ تو کسی چیئرمین یا اسپیکر نے کسی رکن کے خلاف کارروائی کی، یہاں تک کہ اپوزیشن پنجوں سے اتنا شور ہوتا کہ کئی روز تک ایوان نہیں چل پاتا، لیکن کسی بھی چیئرمین یا اسپیکر نے اجتماعی طور پر ممبران کو ایوان سے معطل نہیں کیا۔ بینچوں کی طرف سے بھی چیئر کا احترام کیا جاتا اور اپوزیشن کی طرف سے بھی اور چیئر کی جانب سے بھی ارکان کی عزت کی جاتی، لیکن اب ایسا ماحول کہاں۔ اب تو سیاست نچلی سطح پر چلی گئی ہے۔ اب تو ایوان میں ممبران کو تضحیک آمیز انداز میں مخاطب کیا جاتا ہے اور کسی کو دہشت گرد بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ممبران میں ہنسی مزاح بھی نہیں رہ گئی۔ اب تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی رکن دائرے میں رہ کر کسی دوسرے رکن کا مذاق اڑا دے تو مہابھارت چھڑ جاتی ہے۔ صرف ممبران کی جانب سے ہی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، چیئر کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی معمولی بات پر ارکان مشتعل ہو جاتے ہیں تو کبھی چیئرمین اور اسپیکر۔ گزشتہ پارلیمنٹ میں دونوں ایوانوں کے تقریباً 150 ارکان کو معطل کر دیا گیا۔ پارلیمانی جمہوریت کا تقاضا ہے کہ جب بھی ایوان میں کوئی بل پیش ہو تو اس پر دونوں جانب سے خوب بحث ہو اور اس کی خامیوں اور خوبیوں کا تذکرہ ہو، تاکہ اگر اس میں خامیاں ہیں تو نکال دی جائیں، لیکن گزشتہ پارلیمنٹ میں اس روایت کی دھجیاں اڑائی گئی۔ پارلیمانی جمہوریت میں ایوان کے صدر نشین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ریفری کا رول ادا کرے، اسے فریق نہیں بننا چاہیے۔ چیئر کا عہدہ پارٹی وابستگی سے اوپر ہے، لیکن لوک سبھا کے موجودہ اسپیکر اوم برلا اب بھی پارٹی پالیسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ خود کو صرف برسر اقتدار محاذ کا اسپیکر سمجھتے ہیں۔ وہ اپوزیشن ممبران کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بعض اوقات قابل اعتراض ہو جاتا ہے۔ یہی حال راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ کا ہے، وہ تو اوم برلا سے بھی 4 قدم آگے ہیں۔ نائب صدر بنائے جانے سے قبل وہ مغربی بنگال کے گورنر تھے۔ گورنر کا عہدہ آئینی ہوتا ہے اور گورنر اگرچہ مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن اسے بھی پارٹی وابستگی سے اوپر رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ لیکن جب تک وہ بنگال کے گورنر رہے تقریباً روزانہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے ان کی چشمک چلتی رہی۔ اب جب کہ وہ نائب صدر ہیں اور اسی ناطے راجیہ سبھا کے چیئرمین ہیں تو بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہ اپوزیشن ارکان کو ڈانٹتے ہیں اور ان کے ساتھ اسکولی بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ایوان کی صورتحال انتہائی سنگین ہو جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں جس طرح جیا بچن کے ساتھ ان کی تکرار ہوئی اور انہوں نے جس طرح کہا کہ آپ سیلیبریٹی ہوں گی لیکن میں جانتا ہوں کہ کیسے نمٹا جائے، وہ شائستہ انداز نہیں تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ انہوں نے جیا بچن کی کافی توہین کی، حالانکہ جیا بچن کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ وہ جیا بچن کے نام سے جانی جاتی ہیں، انہیں اسی نام سے پکارا جائے، جیا امیتابھ بچن کے نام سے نہیں۔ بہرحال اب چیئرمین کے خلاف پورا اپوزیشن متحد ہو گیا ہے، ان کے خلاف تحریک مواخذہ لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ چیئر کے خلاف تحریک لانے کے لیے کم از کم 50 ارکان کے دستخط ہونے چاہیے۔
لیکن تحریک پر اپوزیشن کے 80 سے زائد ارکان کے دستخط ہو چکے ہیں۔ اگر تحریک پیش ہوتی ہے تو ناکام ہو جائے گی اور اپوزیشن کو بھی یہ بات معلوم ہے، لیکن اس طرح تاریخ میں یہ منفی واقعہ درج ہو جائے گا۔ چیئرمین کے خلاف تحریک صرف چیئرمین کے خلاف نہیں ہے بلکہ ملک کے نائب صدر کے خلاف بھی ہے۔ ہندوستان کی جمہوری تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوگا کہ نائب صدر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ واقعہ جمہوری و پارلیمانی تاریخ کا بدترین واقعہ مانا جائے گا۔ اس کے ذمہ دار جہاں نائب صدر ہوں گے وہیں اپوزیشن بھی کسی نہ کسی سطح پر ہوگا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اور آخر کی جو یہ پارلیمنٹ کے متعلق بات تھی، یہ عظیم صحافی سہیل انجم صاحب کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔